ڈولی سے جنازے تک کا سفر۔ ماریا کی ڈولی اس گھر میں آئی۔ سرخ جوڑے میں وہ دلہن بنی تھی، آنکھوں میں خواب تھے اور دل بھاری۔ ماں نے رخصت کرتے وقت کہا، بیٹی صبر کرنا، جہاں جا رہی ہو۔ ساس کو ماں سمجھنا، نند کو بہن۔ ماں نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھی۔ ماں کا چہرہ دھندلا ہو گیا۔ نئے گھر کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ ماریا نے اندر قدم رکھا اور محسوس کیا، یہ گھر خوشیوں والا نہیں لگتا تھا۔ اس گھر میں اس جیسا سکون نہیں تھا۔ دیواریں سرد تھی اور فضا بھاری ہوئی۔ شوہر کا نام وسیم تھا۔ جب تو وہ اچھا ہی لگتا تھا، لیکن وقت کا کیا پتا، وقت بدلتے بھی وقت نہیں لگتا۔ ساس نے آگے بڑھ کر ماتھا چوما، لیکن آنکھوں میں گرم جوشی نہیں تھی، آنکھوں میں وہ چاہت نہیں تھی، وہ پیار نہیں تھا۔ نند کا نام سمینہ تھا، عمر 30 سال، شادی نہیں ہوئی تھی اس کی ابھی تک۔ وہ کونے میں کھڑی تھی اور دیکھتی رہی سب کچھ خاموشی سے، اوپر سے نیچے تک ایک نظر میں اس نے اس کو سارا کا سارا دیکھا، پھر منہ پھیر لیا اور چلی گئی۔ ماریا نے محسوس کیا، لیکن خاموش رہی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ سوچا شاید پہلا دن ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب، شاید یہ گھر دھیرے دھیرے اپنا ہو ہی جائے گا۔ یہ سوچ غلط تھی، بہت غلط تھی۔ کچھ گھر اپنے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اگلی صبح ماریا جلدی اٹھی 5 بجے، سوچا گھر کا کام کر کے دکھاؤں۔ باورچی خانے میں گئی اور کام شروع کیا، چائے بنائی، ناشتہ تیار کیا سب کے لیے۔ ساس آئی اور چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ پیا اور کپ رکھ دیا۔ کہا، چائے میں چینی کم ہے۔ ماریا نے کہا، معاف کریں اماں جی، اگلی بار ایسی غلطی نہیں ہوتی، میں دوبارہ بناتی ہوں ابھی فوراً۔ ساس نے کہا، رہنے دو، بنانی تو تمہیں آتی نہیں، کیا بناؤ گی؟ سمینہ باورچی خانے میں آئی اور ہنس پڑی، کہا، بھابھی نے چائے بنائی ہے۔ بھابھی نے، لگتا ہے پانی ہے چائے نہیں۔ ماریا کے گال سرخ ہو گئے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن زبان نہ کھولی، چپ رہی، صبر کرتی رہی۔ وسیم آیا اور چائے پی لی، کہا، اچھی ہے ماریا، بہت شکریہ، تم نے بہت اچھی چائے بنائی۔ سمینہ نے آنکھ نچوڑی ساس کو۔ ساس نے ہنسی چھپائی منہ پر ہاتھ رکھ کر۔ وسیم نے نہیں دیکھا، وہ اخبار پڑھ رہا تھا، وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ پہلی صبح تھی اور ایسی ہی رہی، ہر صبح ایک نیا الزام، نئی بات، ہر صبح ایک نیا زخم، نئی چبھن۔ سمینہ چالاک تھی، بہت زیادہ چالاک تھی۔ وہ سامنے کچھ نہیں کہتی تھی، خاموش رہتی تھی، لیکن پیٹھ پیچھے سے سب کچھ کرتی، سب کچھ بولتی، اس کے خلاف رہتی۔ ماریا کا کھانا نمک زیادہ ہو جاتا کیونکہ سمینہ چپکے سے نمک ڈالتی۔ ماریا کے کپڑے الماری سے غائب ہوتے کیونکہ سمینہ چھپا دیتی انہیں پیچھے سے۔ ماریا کی ماں کا فون آتا تو سمینہ کہتی، ماریا گھر میں نہیں ہے، ماریا یہ کام کر رہی ہے، اور ماریا کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی۔ ایک دن ماریا کی سہیلی آئی اس کو ملنے کے لیے۔ سمینہ نے دروازے پر ہی روک دیا اور بولا، ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اندر مت آؤ، آرام کر رہی ہیں وہ۔ سہیلی واپس چلی گئی اور ماریا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی آیا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ سمینہ کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا، وہ ماریا کو دنیا سے کاٹتی رہتی تھی، اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتی تھی، بات نہیں کرنے دیتی تھی، آہستہ آہستہ اکیلی کرتی رہتی تاکہ جب بھی مدد مانگے ماریا کوئی نہ ہو یا پاس میں اس کے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ منصوبہ تھا اور کامیاب بھی ہوا۔ ساس کا نام بیگم صاحبہ تھا، محلے میں نیک خاتون کہلاتی تھی، مگر اندر کی سچائی کوئی نہیں جانتا تھا۔ مسجد میں چندہ دیتی تھی ہر ماہ، غریبوں کو کھانا بھجواتی تھی کبھی، لیکن گھر کے اندر وہ اور تھیں۔ ماریا کے لیے ان کا رویہ
الگ تھا، وہ کبھی براہ راست نہ کہتی کچھ، لیکن اشارے اشارے میں سب کچھ کہہ جاتی۔ بیٹے کے سامنے مظلوم بنتی ہمیشہ، کہتی بیٹا تیری بیوی نے آج یہ کر دیا، تیری بیوی نے آج وہ کہا، یہ کیا اور کچھ۔ وسیم سنتا اور ماریا سے پوچھتا، ماریا صفائی دیتی اور وسیم سوچتا شاید ماں کی بات سچ ہو شاید۔ آہستہ آہستہ وسیم ماریا سے دور ہوا، وہ گھر آتا اور ماں کے پاس بیٹھتا، ماریا کے کمرے میں کم آتا، اس کو وقت کم دیتا، اس کو سمجھتا نہیں تھا، بات کم کرتا تھا، سوچتا ماریا مسئلہ ہے، ماریا سمجھ نہیں پاتی کیا ہو رہا ہے، آخر کیا ہوا ہے، کیا اس کا شوہر اس کو ٹائم کیوں نہیں دے رہا، اس کا شوہر اسے توجہ کیوں نہیں دے رہا۔ وہ کوشش کرتی بہتر بنانے کی، لیکن ہر کوشش ناکام ہو جاتی، کیونکہ سمینہ اور ساس کا محاذ مل کر لڑتے تھے، اور ماریا اکیلی۔ عید آئی اور ماریا کو امید تھی، سوچا شاید عید پر ماں سے ملوں، پہلی عید ہے شوہر کے گھر پر۔ ماں کی بہت یاد آئی تھی آج اس کو۔ اس نے وسیم سے کہا آہستہ سے، وسیم ماریا کیا چاہتی ہو بتاؤ۔ ماریا نے کہا ماں سے ملنا ہے مجھے۔ وسیم نے کہا دیکھتے ہیں شاید ہم جائیں۔ ساس نے سن لیا اور بیٹے کو الگ لے جا کر بات کی لمبی، کہا بیٹا عید کا دن ہے آج، ہمارا رشتے دار آئیں گے آج، ماریا کو جانے دو تو کام کون کرے گا۔ وسیم واپس آیا اور کہا ماریا اس بار نہیں جا سکتے، اگلی بار چلیں گے، پلیز تم غصہ مت کرنا۔ ماریا کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس نے آنسو پوچھے اور کام کیا۔ سمینہ نے دیکھا اور مسکرائی چپکے سے، ساس نے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ ماریا نے پوری عید کھانا بنایا، وہ جو کبھی عید والے دن کسی کو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اس کے والدین کہتے تھے کہ بیٹیاں عید کے دن کام نہیں کرتی۔ مہمانوں کو پانی دیا، چائے دی اور اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتی رہی۔ عید کی رات اکیلے روتی رہی کمرے میں۔ ماں کا نام زہرا بی بی تھا، وہ گاؤں میں رہتی تھی باپ کے ساتھ، ہر ہفتے فون کرتی تھی بیٹی کو، لیکن سمینہ بیچ میں آ جاتی تھی، کچھ فون اٹھاتی نہیں، کبھی کبھی کہتی ماریا باہر گئی ہے ابھی نہیں ہے، کبھی کہتی ماریا سو رہی ہے۔ زہرا بی بی فکر میں رہتی ہمیشہ کہ بیٹی کے ساتھ بات نہیں ہوتی، بیٹی کی آواز نہیں سنائی مہینوں سے۔ ایک دن انہوں نے داماد کو فون کیا، وسیم نے اٹھایا اور بات کی، کہا بیٹا ماریا ٹھیک ہے، کوئی فکر والی بات تو نہیں۔ زہرا بی بی نے کہا ملوا دو بیٹا۔ وسیم نے سمینہ کو آواز دی، سمینہ نے کہا بھائی ماریا نہانے گئی ہے، پھر فون پکڑ لیا اور کہا اماں۔ سمینہ بول رہی ہوں ماریا کی نند۔ ماریا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہاں بہت خوش ہے۔ زہرا بی بی نے کہا بیٹی سے ملوا۔ سمینہ نے کہا ابھی اماں وہ مصروف ہے، فون رکھ دیتی ہوں پھر بات کریں گے، اور فون بند کر دیا وہیں کا وہیں، اور پھر اس سے بات نہ ہو سکی۔ زہرا بی بی بیٹھی رہی اور سوچتی رہی آخر مسئلہ کیا ہے، ماریا ٹھیک تو ہے۔ ایک رات ماریا کمرے میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی، وسیم باہر ماں کے ساتھ بیٹھا تھا، سمینہ ٹی وی دیکھ رہی تھی ہنستے ہنستے۔ ماریا نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ تھا لیکن کچھ بجھا ہوا، آنکھیں تھیں لیکن چمک کم تھی، وہ دلہن جو 4 مہینے پہلے آئی وہ کہاں گئی اس آئینے سے۔ ماریا نے ماں کا نمبر ڈائل کیا، آدھی رات کو فون کیا چھپ کر۔ زہرا نے فون اٹھایا اور کہا ہاں۔ ماریا نے آواز سنی اور ٹوٹ گئی، اماں کہا، بس اماں اور رو پڑی۔ زہرا بی بی نے کہا کیا ہوا بیٹی، تم کسی تکلیف میں تو نہیں؟ ماریا نے کہا کچھ نہیں اماں، بس
آپ کی یاد آئی تھی، بس یہی، اور کچھ نہیں۔ زہرا بی بی سمجھ گئی بیٹی کی آواز سے، اس کے رونے کی وجہ سمجھ گئی وہ، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ بیٹوں کو تو گھر بسانے پڑتے ہیں۔ وہ دور تھیں اور بے بس بھی تھیں۔ انہوں نے کہا صبر کرو بیٹی میری، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے۔ ماریا نے کہا اماں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ واقعی ہی دیکھ رہا ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کب تک، آخر کب تک میں ان سب کے ظلم سہتی رہوں گی۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔